بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, پاکستان میں ہمیں پچھلی کچھ دہائیوں سے ایک بڑا اہم مسئلہ نظر آتا ہے, جو ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے. جو پاکستان کی یوتھ دیکھ لیں, پاکستان کے باقی طبقات دیکھ لیں, ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. جو ریلیجس ٹالرنس ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں 2 دہائیوں کی اگر بات کریں تو ہمیں بڑھتی نظر آئی بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوز لیے گئے کہ جس کے تحت ایک نیشنل کوہیجن یا سوشل کوہیجن کی جو ہے وہ نیریٹو کو پروموٹ کیا گیا, جس میں کوشش کی گئی کہ تمام جو مسالک ہیں, تمام جو علماء کرام ہیں, تمام جو اسکول آف تھاٹس کے لیڈرشپ ہے, اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ایک سب سے پہلے پاکستان کی بات کی جائے, سب سے پہلے انسانیت کی بات کی جائے. لیکن اب بھی ہمیں بہت ساری اس طرح کی سوشل میڈیا کے تھرو اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس میں سوسائٹی کے اندر ایک پولرائزیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا ایک اہم جو سٹیپ ہے وہ لیا گیا, اور اس حوالے سے ہزاروں علماء کو ساتھ شامل کر کے ان کی آپ سمجھیں کہ اٹیسٹیشن کے ساتھ جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, جس کا نام رکھا گیا پیغام پاکستان. پیغام پاکستان وہ ایک نیریٹو ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ متفق ہوئے اور انہوں نے اس نیریٹو کو بنایا. آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو پیغام پاکستان کے روح رواں ہیں, ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پیغام پاکستان کیا ہے اور کب سٹارٹ ہوا, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کو بتا دیں. پیغام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دہشت گردی, انتہا پسندی, فرقہ پرستی اور خودکش دھماکوں کے خلاف ایک قومی بیانیہ ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پالیسی بھی ہے اور یہ ایک نیریٹو بھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی, یعنی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق وہ جو فالٹ لائنز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, جن کی وجہ سے لوگ ریڈیکلز ہوتے ہیں, ریڈیکلز ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں, اور وہاں سے پھر وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں ٹیررزم کی طرف, اس کو روکا جائے. تو یہ پاکستان کے 6000 سے زیادہ ریلیجس لیڈرز, مسلم ریلیجس لیڈرز کا ایک متفقہ فتویٰ اور بیانیہ ہے, جس میں پاکستان کی ترقی, خوشحالی, ٹیررزم کی وجوہات, ٹیررزم کو روکنے کے طریقے اور قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا ذکر ہے. اس میں اقلیتوں کے حقوق کا ذکر ہے, اس میں خواتین کے حقوق کا ذکر ہے, اور اسلامک پرسپیکٹو میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کیسے محبت کرنی ہے, پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کیوں اسلامک ریپبلک ہے, اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. نیز ایک اسلامی اور جمہوری پاکستان کے لیے سماج کی کیسے تشکیل جدید کرنی ہے. تو یہ ایک بیانیہ بھی ہے, ایک نریٹو بھی ہے, ایک فتویٰ بھی ہے, اور اس وقت یہ ایک موومنٹ کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے, جس کا مقصد مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کو, جیسے نوجوان ہیں, خواتین ہیں, نان مسلم ریلیجس لیڈرس ہیں, مسلم ریلیجس لیڈرس ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, پروفیشنلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یہ جو سول سوسائٹی کے ممبرس ہیں, اسی طرح جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ مختلف سٹیک ہولڈر, سب کو انگیج کرنا ہے کہ ہم سب مل کر قومی ہم آہنگی کے لیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اور نیشنل انٹیگریشن کے لیے کام کریں,
تاکہ خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا یہ زبردست کام کیا جو پاکستان میں اسپیشلی بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے کہ تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کو ایک فورم پہ لے کے آنا اور ان کو پھر یہ انڈورس کروانا کہ یہ جو ایک نیشنل نیریٹو ہے اس نیریٹو کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کریں. اور پھر اور اچھی بات اس پر یہ ہے، کیونکہ میں خود بھی اس کیمپین کا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے رہتا بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ لوگوں نے خواتین کے لیے الگ نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے، اسی طرح نوجوانوں کے لیے کیا ہوا ہے، ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کیا ہوا ہے. بڑی انکلوسیو اپروچ آپ نے رکھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا ایکسیپٹنس اتنا ایزی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، چیلنجنگ ضرور ہے لیکن ایکسیپٹنس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا تو خودکش دھماکہ 2002 میں ہوا. 2014 تک ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہیں تھی، کوئی قومی اسٹریٹجی نہیں تھی. اور اب جب وہ قومی پالیسیز بنی ہیں، اسٹریٹجیز بنی ہیں، یہ صحیح ہے کہ ابھی بھی فیسیلیٹیٹرز دہشت گردوں کو موجود ہیں، لیکن اب کوئی نظریاتی بنیاد پہ ان کو حمایت حاصل نہیں ہے. اس وقت مفادات کی وجہ سے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیررزم بھی ایک بزنس ہے ہمارا، اس کی وجہ سے لوگ ان کو ضرور وہ کرتے ہیں. لیکن کوئی اب نارمل آدمی ہی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں یا کسی اور اچھے کاز کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ، فراڈ اور دہشت گردی کی خاطر یہ سب کچھ کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرن ہے ایک قومی لیول پہ، یہ پیغام پاکستان کی وجہ سے ہے کہ ایک بھرپور آواز آئے گی ریاست کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست گنگی اور بہری نہیں ہوتی. ریاست کو لاؤڈلی بولنا چاہیے اور ریاست کی آواز اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ifs اگر مگر ifs بٹس کے بغیر ہو، تاکہ جو اس کو سنے اس کو سمجھ آئے کہ ریاست کیا کہتی ہے اور ریاست کیا چاہتی ہے اور ہماری ریاست کے لیے کیا ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجنگ ضرور ہے لیکن ایک بہت بڑی ایکسیپٹنس جو ہے وہ آئی ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ریلیجن کو سیکٹس کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. تو سیکٹس بیکیم ڈومینیٹڈ آن دا مین اسٹریم ریلیجس انڈرسٹینڈنگس. ان سیکٹیرین ٹینڈنسیز کی وجہ سے ہی ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم اور پھر ٹیررزم جو پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرا فیتھ ہارمنی کی طرف زیادہ موو کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سیکٹس کے درمیان ہم آہنگی بہت زیادہ ہے. بالکل، اختلافات بہت کم چیزوں کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، کیونکہ جب اختلافات کو ہوا دیتے ہیں تو ان کی اپنی اہمیت بھی بنتی ہے، ان کو فالوورز بھی ملتے ہیں، ان کو پیسہ بھی ملتا ہے اور شہرت بھی ملتی ہے. تو انفارچونیٹلی یعنی بعض اوقات اس قسم کے نیگیٹو لوگ جو ہیں وہ دینی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کر کے فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ فرقہ پرستی ہی روٹ کاز ہے ریلیجس بیسڈ ٹیررزم. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی جو یوتھ ہے دیٹ از لائک 65% آف دا پاپولیشن، اور سمجھیں کہ وہ ہمارا فیوچر ہے. 65% لوگ جو ہیں اس وقت اس ملک کے اندر موجود ہیں جو کل آنے والے کچھ سالوں کے اندر شاید اس ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی. ہمیں بہت ساری ابھی بھی ریڈیکلائزیشن کہہ لیں، پولرائزیشن کہہ لیں، نظر آتی ہے پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھی، ریلیجن کی بیسس کے اوپر بھی یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی اگر ہم بات کر لیں. وائی ڈونٹ یو ٹیک اینی کائنڈ آف اسٹیپ کہ اس کو کریکلم کا پارٹ بنایا جائے پیغام پاکستان کو، اور ایک بیہیویئر چینج اسٹوڈنٹ کا نہ صرف یونیورسٹی کے اندر، میرے خیال سے اس کو اسکول کالج لیول کے اندر سے پڑھانا شروع کیا جائے، تاکہ وہ جو بچہ جب ایڈولسنٹس ایج میں پہنچے یا یوتھ ایج میں پہنچے تو اس وقت اس بچے کا ایک نیریٹو بلٹ ہو کے اسکول کالج سے باہر آئے، اور جب یونیورسٹی میں جائے یا کسی پریکٹیکل لائف میں جائے تو وہ اس طرح کی کسی سوچ کا پارٹ نہ بنے جو اس کو ریڈیکلائز کرے یا پولرائز کرے. خسرو بھائی، آپ کی بہت اچھی تجویز ہے اور اس پہ کسی حد تک عمل بھی ہوا ہے. یعنی جیسے سنگل نیشنل کریکولم ہے، اسی طرح یونیورسٹیوں کے لیول پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو نئی اسکیمز دی ہیں BS لیول پہ، اس کے اندر کچھ یونیورسٹی ریکوائرمنٹس کے طور پہ
اس قسم کے کورسز شامل ہیں جو انٹرفیتھ، انٹرافیتھ، ڈائلاگ، ہارمنی اور نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پیغام پاکستان ظاہر ہے کہ اس کا ان بلٹ حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سلیبس کے اندر یہ چیزیں شامل کرنے سے بہتری نہیں آ سکتی. اس کے لیے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، بیہیویئرل چینج. ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلانی چیز کو سلیبس میں ڈال دیں، فلانی چیز کو ہم سلیبس میں ڈال بھی دیتے ہیں، لیکن کیا جو چیزیں سلیبس میں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں؟ وہ نہیں پڑھائی جاتی. انفارچونیٹلی ہمارا ٹیچر جو ہے وہ محنت نہیں کرتا، وہ اپنے سبجیکٹ کی تیاری کر کے نہیں آتا. جب وہ محنت نہیں کرتا، سبجیکٹ کی تیاری کر کے نہیں آتا، تو اس نے کلاس میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے وقت گزارنا ہے. ایسی صورت میں وہ اس قسم کی فالٹ لائنز کو اڈاپٹ کرتا ہے، ایک نریٹو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو پاپولر ہے، جس کو اسٹوڈنٹس پسند کرتے ہیں. کہیں پر وہ سیکٹیرین چیزوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، کہیں پر وہ ایتھنک کلیشز کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اور ریجنس میں، ریجنل علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں وہ وہاں کی وہ چیزیں، وہ پاپولر نریٹو جو لوگوں کا ہے اس کو کلاس روم کے اندر بھی لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو طالب علموں کے ذہن ہے وہ پالیوٹیڈ ہوتے ہیں، اور وہ ایک مخصوص یعنی ایکو ان کے اندر جو ہے وہ بن جاتی ہے. وہ ایک مخصوص چیز سننے کے لیے ان کی ڈیزائر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گویا کہ ایک ایسا الگوریدم ان کے ذہن میں بن جاتا ہے جس میں ان کو وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو ان کے ایکسٹریم نریٹو سے میچ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس میں ہر قسم کے ایکسٹریمزم شامل ہے، اس میں ریلیجیس ایکسٹریمزم شامل ہے، اس میں ایتھنک ایکسٹریمزم شامل ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں، پولیٹیکل ایکسٹریمزم. اب یہاں پہ دیکھیں، یوتھ 2 پاسبلٹیز ہے. یوتھ بلج ان کیس آف یوتھ آر ٹرننگ انٹو اے لائبلٹی، یا یوتھ این اپرچونٹی. اگر ہم ان کو اسکلس کا دیں، ہم ان کو آگے لے کے چلیں. یوتھ کو ہمیں 3 چیزیں دینی ہیں: کنڈکٹ، نالج اور اسکلس. کنڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیہیو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ریلیجیس بیسڈ بیہیویئرل چینج ایٹیٹیوڈس کو اڈاپٹ کرنا ہے. جب وہ ان کا بیہیویئر چینج ہوگا، امپروو ہوگا، بہتر ہوگا، تو پھر ہمارا سماج جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. اور نوجوانوں کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ ہمیں ریئل ورلڈ میں واپس آنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ نوجوان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جائیں، کمیونیکیٹ کریں، ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ انگیج کریں، لیکن ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ورچوئل ورلڈ ہے وہ ریئل ورلڈ سے بہت مختلف ہے. 60% سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ انویریفائڈ ہے، فیک ہے، فالس ہے. جب ہم اس کو ریئلٹی سمجھ لیں گے تو اس سے پرابلمس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کو انگیج کرنے کے لیے انکلوسیو، ڈائیورس اور ریزیلینٹ یوتھ کمیونٹیز یونیورسٹیوں کے اندر پیغام پاکستان کے تحت بنوا رہے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں. میرا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، ان سب کو اکٹھے کر کے ہم اپنا مسئلہ بنائیں اور پاکستان کو ایک خوبصورت ملک بنائیں. نوجوانوں کو اس وقت مایوسی سے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ جو نوجوان کے اندر یہ ریزیلینس ہونی چاہیے کہ وہ لائف کی ڈیفیکلٹیز کو دیکھے. آج کا نوجوان کم ریزیلینٹ ہے. وہ چھوٹی موٹی مشکل پیش آتی ہے تو ایک دم سے ایموشنل ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. آپ جب پریکٹیکل لائف سے یعنی آپ جب ایکیڈیمک لائف سے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ وہ فیسیلیٹیٹر بنے. تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو خود جنہوں نے کوئی تکلیفیں صحیح ہوتی ہیں، وہ ان تکلیفوں سے لرن کرنے کی بجائے پھر وہ تکلیفیں دوسروں کو دینا. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یوتھ کی بات آپ نے کی. ہماری بہت ساری یوتھ جو ہے وہ مدارس کے اندر بھی زیر تعلیم ہے یا وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر شاید کانسیپٹ یہی ہوتا ہے
کہ مدرسے کی ایجوکیشن حاصل کرنا اور اس کے بعد اس نے کسی مسجد میں جا کے امامت کرنی ہے یا جو ہے وہ کسی خطیب لگ جانا ہے یا کس طرح کی جو ہے وہ پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اور اس سسٹم میں بھی بہت سارے فلاز ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک قسم کا حافظ قرآن ہے یا عالم ہے یا خطیب ہے, اس کو شاید منیمم ویج بھی نہیں ملتی اس کی مساجد کے اندر جہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو کیا یوتھ کو, مدارس کی اسپیشلی یوتھ کو, اور جب اس کو اس طرح کی مطلب ویج نہیں ملتی, اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو پھر اس میں وہی بات آپ نے جو پہلے کی کہ جب اس کے پاس وقت فارغ ہوتا ہے تو وہ ریڈیکلائز ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں انگیج کرتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایک وائلنس یا موب وائلنس ٹائپ شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اس جو مدارس کی یوتھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور کریئرز ان کی بلڈنگ کے لیے, ایک بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسکل سائڈ پہ ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے؟ کیا ان کی ٹھیک ہے باقی تعلیمات دینی وہ ضرور حاصل کریں, بڑی آنر کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بیہیویئر چینج یا اس طرح کی کمیونیکیشن اسکلز یا ایڈوانس قسم کی ایجوکیشن بھی سکھائی جائے؟ دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے, آپ نے بڑی اہم ایشو کی طرف توجہ کی. میں یہاں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنے بغیر ہزاروں طلباء کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایک اس کا پازیٹیو فیکٹر ہے. لیکن اس پازیٹیو فیکٹر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ چیلنجز ہیں. ایک چیلنج تو عمومی ہر جگہ ہے, چاہے وہ یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن ہو یا دینی مدارس کی ایجوکیشن ہو. جو گریجویٹس ہیں وہ جابس کہاں گریجویشن کے بعد کیا کریں گے, فیوچر ان کا پروسپیکٹ کیا ہے. دوسرا ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے ریلیجیس ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس میں سیکٹیرینزم بہت اسٹرانگ ہے اور انکلوسیوزم کی بجائے ایکسکلوسیوزم ہے. اس ایکسکلوسیوزم کی وجہ سے وہاں کے گریجویٹس کو اپنے خاص ایک ماحول سے باہر کی بہت کم آگاہی حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ ان کے لیے, یعنی وہ ان کے ادرس بن چکے ہوتے ہیں, اور یہ جب ادرس بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں مس پرسیپشنس بھی بن جاتی ہیں. دوسرا ود ان دیٹ کمیونٹی بھی, یعنی وہ اپنے سرکل کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ اپرچونٹیز نہیں دی جاتی, بلکہ شاید ان کو زیادہ یعنی کیپیبل نہیں بنایا جاتا تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ دیکھیے ہمارے جتنے بڑے بڑے فقہاء تھے, علماء تھے, امام تھے, وہ ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بزنس تھا. کسی کی انڈسٹری تھی. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, اپنے ہی شاگردوں کو اس میں امپلائی کرتے تھے. تو ہمیں تمام نوجوانوں کے لیے, پرٹیکولرلی جو ریلیجیس ایجوکیشن کے نوجوان ہیں, ان کے لیے اسکل بیسڈ انکلوسیو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس انکلوسیو ٹریننگ سے ایک تو ان کو روزگار ملے گا, دوسرا وہ ادرس سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں گے, تیسرا یہ کہ وہ ان کی جو مس پرسیپشنس ہیں وہ دور ہوں گی. اور جو گیپ بن رہا ہے نا ہمارے یہاں مختلف نوعیت کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں, جیسے انگلش میڈیم ایک اور کلاس ہے, اردو میڈیم ایک اور کلاس ہے, دینی مدارس والی ایک اور کلاس ہے, تو ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ برج ہوگا. وہ اپنی اپنی آئیڈینٹی, اپنے اپنے طریقہ, اپنا اپنا اسلوب, اپنا اپنی ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ ایک انکلوسیو سوسائٹی کا حصہ بنیں گے جس کے اندر سب کی ڈائیورسٹی ہوگی. تو یہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کی کمیونیکیشن اسکلس بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کریٹیکل تھنکنگ, ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ لانے کی ضرورت ہے, اور ان کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو ایکسکلوسیو سے انکلوسیو بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ کوئی صرف آج کی بات نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے. جب مدینے میں ہجرت کر کے مہاجر آئے تو انصار نے کہا جی آپ ہمارا بزنس لے لیں, انہوں نے کہا نہیں, آپ اپنا کام کرو, ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ, ہمیں ہمارے اسکلز جو کام ہم کر سکتے ہو ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کر دو. تو ہمیں
ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے. اچھا, کیا پیغام پاکستان جو ہے یہ کوئی اس طرح کی کنسلٹیشن ود دا اسٹیک ہولڈرز یا ریلیجس لیڈرز کے ساتھ کر کے کوئی اس طرح کا انیشیٹو؟ جی, اس قسم کے ہم نے بہت سارے انیشیٹیوز شروع کیے. اس میں جو ہے وہ چیمبرس آف کامرس کے ساتھ مل کے ٹریننگس, مطلب مثلاً بہت ساری دستکاریاں ہیں جو خواتین کو آتی ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو دستکاری ہم نے کی ہے ہم اس کو کیسے آگے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ مل کے کئی انیشیٹیوز جو ہے وہ لیے ہیں. اسی طرح انکوبیشن سینٹرز بن رہے ہیں کہ وہ چھوٹے لیول پہ کمپنیاں کیسے بنا لیں, اپنا وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں. اور اس کے علاوہ انکلوسونیس کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے ہم نے ایک چرچ کرکٹ لیگ, مدرسہ کرکٹ لیگ شروع کی, پھر اس کو مزید اپ گریڈ کر کے ہارمنی کرکٹ لیگ بنایا. تو اسی طرح انٹرا فیتھ ہارمنی کے لیے جو مختلف سیکٹس کے بچے ہیں ان کو دوسرے سیکٹ کے مدارس کے اندر رکھا, ان کا آپس میں انٹریکشن کرایا, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا. تو حیرت انگیز طور پہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سب ایک ہی ہیں. بالکل. تو وہ جو ایک ہونے کا کانسیپٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, کیپنگ ان ویو کہ آپ کا بڑا ایک کائنڈ آف انفلوئنس ہے سارے پروسیس کے اندر, سارے ریلیجس لیڈرس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں اور وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں, اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں, اپنے لوگوں تک پروموٹ بھی کرتے ہیں. تھوڑی سی اس کے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک جو چائلڈ میرجز کا مسئلہ ہے وہ کئی دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں, زیر بحث ہے, پتہ لگتا ہے قانون آیا ہے, پیش ہو رہا ہے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے, علماء کرام نے اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. ابھی فیڈرل میں ایک اس پہ ایفرٹ ہوئی لیکن وہ بھی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. پنجاب میں ملٹیپل ٹائمز ایفرٹ ہوئی لیکن وہ نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا میں یہ سچویشن چل رہی ہے. سندھ نے ایک انیشیٹو لیا کہ انہوں نے کسی کی ڈیٹرنس جو ہے وہ برداشت نہیں کی اور اس کو وہ کر دیا, پاس کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر کوئی اپنا ایک تو موقف کیا رکھتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی فردر رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کو پتہ ہے یہ لنکڈ ہے ود سو مینی ادر ایشوز جو لنکڈ ہیں بچوں کے ساتھ, جو لنکڈ ہیں پاپولیشن گروتھ کے ساتھ پاکستان کے اندر, جو لنکڈ ہیں بچی کی صحت کے ساتھ اور اس کے کیریئر کے ساتھ. بہت سارے اس کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ شادی اس وقت ہونی چاہیے جب بچہ رشد اٹین کر چکا, اور یہ کلاسیکل فقہ کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی. وہاں ایج کی فکسیشن کے بارے میں مختلف اوپینینز موجود ہیں. عاقل اور بالغ یہ دو ٹرمینالوجی ہیں کہ بچے کی شادی جب کرنی ہوتی ہے, یہ جو چیزیں اسلام میں پرمیشن ہے کہ آپ کم ایج میں شادی کر سکتے ہیں, اوبلیگیشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ اوبلیگیٹری کہ ضرور آپ کریں, ایسا نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, اور کہیں پہ بھی فکس نہیں کیا گیا کہ شادی کی کیا منیمم ایج ہے. اس میں صرف یہ کہا گیا کہ بچے جب عاقل اور بالغ ہوں, وہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتے تو ان کی شادیاں کرتے. تو اس کا مطلب یہ, اور اسی بیس پر دنیا کے میجورٹی آف مسلم کنٹریز میں 2-3 مسلم کنٹریز کو چھوڑ کے منیمم ایج آف میرج بچوں کی, وہ لڑکے اور لڑکیوں کی 18 سال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18 سال کی منیمم ایج آف میرج فکس کرنا, کیونکہ اس وقت اب ہم ہر بندے کا الگ سے میچورٹی لیول چیک نہیں کر سکتے. ان دا ایج آف پازیٹیوزم ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست لیجسلیشن ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں البتہ بہت ساری جو مس پرسیپشنز پیدا ہوئی ہیں, مثلاً ایک دم سے کہہ دیا جاتا ہے یہ مغربیت کو فروغ دینے کے لیے, بے حیائی کو, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. یہ نام نہاد جو اسٹیریوٹائپ ہمارا ڈیبیٹ ہے اس کو بلا وجہ اس کے اندر انکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں انکلوژن کا سبب یہ ہے کہ شاید ہم
ریلیجس لیڈرشپ کو کانفیڈنس پہ نہیں لیتے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اب میں دیکھوں پاکستان میں اس وقت سندھ کے علاوہ باقی ریسٹ آف دا پاکستان میں ڈس ایڈوانٹیج از اونلی فار دا مسلم گرلس. جو نان مسلم گرلس ہیں ان کے بارے میں سفیشینٹ لیجسلیشن ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ان کی منیمم ایج آف میرج 18 ایئرس ہے. مسلم گرلس کے بارے میں ابھی بھی 16 ایئرس ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو لا پاس کیا ہے وہ بالکل ٹھیک لا پاس کیا. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے, وہ جرت کے ساتھ اس لا کو فیس کریں. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ شریعت کورٹ میں اپیل کرے, شریعت کورٹ جائزہ لے کر بتائے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اگر شریعت کورٹ کہتی ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تو ہم شریعت کورٹ کی بات مان لیں گے. دیکھیے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ میں یہ اکنالج کیا گیا ہے کہ جو بچپن کی شادیاں ہیں یہ ان کے بچوں کے اوپر بہت مضر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ اسلام کے خلاف ہے منیمم ایج. بہرحال انہوں نے صرف اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی کم ایج میں بھی جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے. تو اب تک ہو رہی نہیں, لیکن اس پہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کنسنسس کیوں نہیں بلڈ ہو پا رہا. دیکھیے ریلیجس لیڈرز آپ نے کہا ان کو آن بورڈ لیں. چلیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں کہ لیٹس اسٹارٹ ان پنجاب. ہم تمام ریلیجس لیڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں, پنجاب میں بل لے کے آتے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوگا؟ اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک اسٹیریو ٹائپ ہے جس کو وہ کیا جا رہا ہے, جبکہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر. بہت سارے ریلیجس لیڈرس ہیں جو اس کی مخالفت نہیں کر رہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اپروپرائٹ ہے. آپ دیکھیے جب سندھ نے یہ بل پاس کیا, کافی سال ہو گئے سندھ نے پاس کیا, کوئی وہاں ریزنٹمنٹ ہوئی نہیں, سب نے ایکسیپٹ کیا, بالکل ایکسیپٹ کیا, اور ابھی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے اس کی, اور سندھ میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا. تو پنجاب کو بھی یہ کرجس اسٹیپ لینا چاہیے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. کوشش تو سر پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے, لیکن پچھلے ٹینیور میں بھی ڈرافٹ بل ہوئے اس کے اوپر, اس دفعہ بھی ہوئے, لیکن ابھی تک بھائی جو اس میں پرابلم ہے وہ ہے بیہیویئر چینج پرابلم کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد پھر باقیوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سب کانٹیننٹ میں یہ چھوٹی ایج میں بچیوں کی شادی کرنا یہ ہندو سویلائزیشن کا حصہ رہا. مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو کانٹیسٹ کیا ایسا ہی یہ, اور گریجولی جو ہے مثلا پہلی لیجسلیشن میں 9 سال منیمم ایج مقرر ہوئی, پھر 13 سال ہوئی, پھر 16 سال ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو ہم لڑکی کو ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. 18 سال سے کم ہو, ڈرائیونگ ہم اس کو کرنے نہیں دیتے, وہ بینک میں انڈیپینڈنٹلی اپنا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کی شادی کر لیتے ہیں. بالکل. اور میجورٹی ہماری سوسائٹی میں میجورٹی آف گرلس ایسی نہیں ہے جو اس ایج میں شادی کر رہی ہیں 16 سال کی عمر. بالکل. یہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہے, وہاں پہ انفارچونیٹلی لوکل ڈسکریمنیٹری پریکٹسز ہیں جو لوکل کلچر کا حصہ ہے. ان پریکٹسز کو انٹرسٹ گروپ بچانے کی خاطر اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں ریلیجن کے ساتھ, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جب وہ ریلیجن کے ساتھ بلینڈ کر جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے اس کو چینج کیا جائے. تو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, دس از ناٹ ریلیجن, دس از ڈسکریمنیٹری cultural practice that need to be challenged. جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب, آپ کے ساتھ بڑی طویل گفتگو کی. بہت سارے اور ایشوز ہیں جو آپ کی ماشاءاللہ اتنی لرنڈ اوپینینس ہوتے ہیں جو شاید 1 گھنٹے کا بھی اور پوڈ کاسٹ کیا جائے تو ختم نہیں ہوگا, بٹ اسٹل تھینک یو ویری مچ, اور ویل کیپ آن ڈوئنگ سچ کائنڈ آف سیریز وتھ یو. اور یہ پبلک اویئرنیس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. آپ جیسے لوگ جب اسپیشلی ایک کلیئر کانٹیکسٹ دے رہے ہوتے ہیں, جیسے چائلڈ میرجز ہے یا ریڈیکلائزیشن ہے یا اس طرح کے جتنے مسائل ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک یوتھ کی پرسیپشن بھی چینج کرنی ہے اور اس ملک کو ایک یونائٹڈ نیشن بنانا ہے اور ایک بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے. مزید
پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.